رنگیلا بوڑھا اور بندوق، چوتھی اور آخری قسط۔ قدیر اپنے آپ کو بڑی اونچی حیثیت کا آدمی سمجھتے ہوئے بیٹھ گیا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ میں اس کے بیٹے سے کیا پوچھوں گا۔ میں نے اس کو روکھے سے لہجے میں اٹھنے اور باہر نکل جانے کو کہا۔ اس سے اور زیادہ گھبرا گیا۔ میں نے اس کو باہر نکال دیا اور اس کے بیٹے کو بٹھایا۔ کل تم کس کے ساتھ اس طرف شکار کے واسطے گئے تھے جدھر ملک رحمت اللہ کی زمینیں ہیں؟ میں نے اس سے پوچھا۔ ہاں جی، اس نے بلا جھجک جواب دیا۔ میں گیا تھا، میرے ساتھ ایک دوست بھی تھا۔ کون تھا وہ؟ اس کا نام اشفاق ہے، اس نے جواب دیا۔ بڑے اچھے خاندان کا آدمی ہے۔ میں اشفاق کے نام پر چونکا۔ مجھے ویسے ہی خیال آیا کہ یہ وہی اشفاق تو نہیں جس کا کوئی 2 سال پہلے ملک رحمت اللہ کے گھر میں کچھ چکر چلا تھا۔ میں نے پوچھا۔ ہاں ہاں، شبیر نے جواب دیا، یہ وہی اشفاق ہے شبیر بھائی۔ میں نے پوچھا، وہ چکر کیا تھا؟ اشفاق تمہارا دوست ہے، اس نے تمہیں کچھ بتایا ہوگا۔ اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا، شبیر نے جواب دیا۔ مشہور یہ ہوا تھا کہ اشفاق کو یہ پتہ لگا کہ ملک رحمت کے گھر میں اس کی بیوی اکیلی ہے تو وہ اندر چلا گیا۔ میں نے اشفاق سے پوچھا تو اس نے کہا ایسے ہی ہوا تھا۔ پھر اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اشفاق اچھا خاصا بدمعاش ہے۔ میں نے کہا، کسی کے گھر میں اس طرح گھس جانا کسی معمولی آدمی کا کام نہیں۔ آپ اس کو بدمعاش نہ سمجھیں، شبیر نے کہا۔ وہ بہت جرأت والا ہے، ڈرتا نہیں۔ جو کام کرنا چاہے وہ نہ کرنے والا ہو تو بھی کر ڈالتا ہے۔ ملک رحمت کے گھر میں گھسنے کی ایک اور وجہ تھی۔ اشفاق اس لڑکی مقصودہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا جس کو ملک رحمت خرید کر لے گیا۔ اشفاق کی یہ حالت ہو گئی تھی جس طرح اس کے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ یہ اس نے کئی بار کہا تھا کہ میں ملک رحمت کو ایک نہ ایک دن جان سے مار ڈالوں گا۔ جب اس نے یہ بات کہی تو میں چونک کر چپ ہو گیا اور وہ میرے منہ کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اس کو کہا کہ وہ کچھ مت سوچے اور بولتا رہے۔ ہاں جناب، اس نے کہا، آپ نے ٹھیک محسوس کیا ہے۔ میں یہ بات منہ سے نکال کر اس سوچ میں پڑ گیا ہوں کہ ملک رحمت قتل ہو گیا ہے اور آپ اشفاق کو شک میں گرفتار کر لیں گے۔ شبیر، میں نے اس کو کہا، تم تھانے میں ایک تھانے دار کے سامنے بیٹھے ہوئے ہو اور تمہارے والد صاحب باہر تمہاری خاطر پریشان بیٹھے ہیں۔ اگر کچھ چھپانے کی کوشش کرو گے تو میں تمہیں بھی شک میں گرفتار کر لوں گا۔ ذرا یہ سوچو کہ میں نے تمہیں کس کے اشارے پر یہاں بلایا ہے۔ ایسے گواہ موجود ہیں جنہوں نے تمہیں اور اشفاق کو اس جگہ تک جاتے اور وہاں سے آتے دیکھا ہے جہاں ملک رحمت اللہ کو شکاری بندوق کی گولی ماری گئی ہے۔ میں اس وقت اس شک پر بات کر رہا ہوں کہ تم بھی اس قتل میں شامل تھے۔ میری اتنی سی بات پر وہ بہت گھبرایا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ کسی سوچ میں پڑ گیا ہے۔ اس نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ نہیں جناب، اس نے کہا، میں اس قتل میں شامل نہیں تھا، لیکن وہاں جو کچھ ہوا تھا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ تو مجھے بھی معلوم نہیں کہ وہ کون سی اور کیسی جگہ ہے جہاں ملک رحمت کو گولی ماری گئی تھی۔ ہوا اس طرح تھا کہ میں تھک گیا تھا اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا تھا۔ اسی درخت میں سے ایک فاختہ کا جوڑا اڑا اور 50-60 قدم دور ایک درخت پر جا بیٹھا۔ اشفاق نے مجھ سے بندوق لے لی اور کہنے لگا کہ تم آرام کرو، میں ان فاختاؤں کو مار لیتا ہوں۔ پھر اس طرح ہوا کہ اس کے سینے پر کسی نے ہاتھ رکھ کر پیچھے کو دھکا دیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہاں جنات کا ڈیرا ہے، وہاں سے بھاگ آیا۔ میرے سینے پر جو ہاتھ پڑا تھا وہ ایسے لگتا ہے جیسے ابھی تک میرے سینے کو دبا رہا ہے۔ میرا دل سخت گھبرایا ہوا تھا۔ قصبے میں واپس آنے تک اشفاق کی یہی حالت رہی۔ شبیر نے اس کو بتایا کہ وہ ایک آدمی کے پاس اس کو لے کر جائے گا جو اسیبی اثر اتار دیتا ہے۔ یہ دونوں قصبے میں واپس آ گئے اور اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اس سے 1.5 گھنٹے بعد سارے قصبے میں یہ خبر پھیل گئی کہ ملک رحمت اللہ کو کسی نے گولی مار دی ہے۔ کیا تمہیں اس وقت یہ شک نہیں ہوا تھا کہ اشفاق نے ملک رحمت کو گولی ماری ہوگی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس نے جواب دیا، میرا اس طرف دھیان گیا ہی نہیں۔ اب آپ نے بات کی ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں کیا ہوا تھا۔ مجھے آج تک یاد ہے کہ جب میں شبیر کا بیان لے رہا تھا اس وقت رات کا 1 بج چکا تھا۔ میں نے 2 ہیڈ کانسٹیبلوں کو بلا کر کہا کہ اشفاق کو تھانے لے آئیں۔ یہ کہ ہیڈ کانسٹیبل کی ڈیوٹی، دوسرے کو کہا کہ وہ ملک رحمت کے دونوں بیٹوں اور مقصودہ کے لے آئے۔ میں بہت ہی تھک گیا تھا۔ میں کانسٹیبلوں کی بارک میں جا کر لیٹ گیا اور لیٹتے ہی آنکھ لگی۔ میں نے کانسٹیبلوں کو کہہ دیا تھا کہ دونوں ہیڈ کانسٹیبل واپس آئیں تو مجھے جگا لیں۔ مجھے جب جگایا گیا تو پتہ لگا کہ میں 1 گھنٹہ سویا ہوں۔ میں نے کہا کہ اشفاق کو میرے دفتر میں بھیج دیں۔ میں نے اس کو دیکھا تو اس پر رحم آ گیا۔ صحیح معنوں میں جوان مرد اور خوبرو مرد تھا اشفاق بھائی۔ میں نے اس کو کرسی پر بٹھا کر اس کی پیٹھ پر تھپکی دی اور کہا، ڈرنا اور گھبرانا نہیں۔ یہاں وہ جنات نہیں آ سکتے جنہوں نے تمہیں وہاں دھکا دیا تھا۔ میں تمہارے ساتھ بالکل سیدھی بات کرنا چاہتا ہوں اور ایک سودا بھی کروں گا۔ سچ بولو اور اس کا صلہ مجھ سے لو۔ میں نے تمہیں اس وقت جگایا ہے تو تم سمجھ لو کہ شہادت اکٹھی کر کے اور اپنی پوری تسلی کر کے تمہیں بلایا ہے۔ مجھے یہ بتا دو کہ تمہارا چلایا ہوا کارتوس اتفاق سے ملک رحمت اللہ کو لگا تھا یا تم نے انتقام لیا ہے؟ کہہ دو کہ تم نے ملک رحمت کو دیکھا ہی نہیں تھا اور تمہاری نظر فاختہ پر تھی۔ وہ تمہیں اس وقت نظر آیا جب وہ
گرا پڑا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر میرے منہ کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی حالت چہرے سے جو نظر آ رہی تھی وہ بہت بری تھی۔ بولو اشفاق، میں نے اس کے گال پر ہلکی سی تھپکی دے کر پیار سے کہا۔ اس وقت تک مجھے اپنا دوست نہیں، اپنا بڑا بھائی سمجھو۔ یہ تھوڑا سا وقت ہے، یہ گزر گیا تو بہت پچھتاؤ گے۔ تمہارے واسطے اس جال سے نکلنے کا کوئی ذریعہ اور کوئی راستہ نہیں۔ یہ جوان آدمی تھا تو بہت دلیر، لیکن انسان کا قتل دلیری ختم کر دیتا ہے۔ اس نے جذبات میں آ کر ایک انسان کو قتل کر دیا تھا، لیکن اس کے بعد اس کی جو حالت ہوئی وہ آپ شبیر کی زبانی پڑھ چکے ہیں۔ اب وہ گہری نیند سے اٹھ کر آیا تھا اور میں اچانک اس کے سامنے اس کا جرم رکھ رہا تھا۔ یہ ایک نفسیاتی جال ہوتا ہے جس سے نکلنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اشفاق کی خاموشی بتا رہی تھی کہ قاتل یہی ہے۔ میں نے اپنا پیار اور شفقت والا رویہ برقرار رکھا، جس کے نتیجے میں وہ بول پڑا۔ مجھے ایک بات بتائیں، اس نے تھر تھراتی ہوئی آواز میں کہا۔ اگر میں یہ کہوں کہ میرے چلائے ہوئے کارتوس کے چھرے اتفاقیہ ملک رحمت کو لگ گئے تو کیا ہوگا؟ جو ہوگا وہ مجھ پر چھوڑ دو، میں نے کہا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ بچانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس نے بڑا گہرا اور لمبا سانس لیا اور کہنے لگا، میں نے خود اس کو گولی ماری ہے۔ کیا تم یہ ارادہ لے کر گئے تھے کہ ملک رحمت وہاں کھڑا ہوگا اور تم اس کو گولی مارو گے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس نے جواب دیا۔ اس شخص کو قتل کرنے کا ارادہ تو ہر وقت میرے دل میں رہتا تھا، لیکن کوئی طریقہ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ مجھے تو معلوم بھی نہیں تھا کہ یہ بدکار انسان وہاں ہے۔ ہم پرندے مارتے رہے۔ شبیر تھک کر لیٹ گیا۔ مجھے ایک فاختہ کا جوڑا درخت پر بیٹھا نظر آیا۔ میں نے شبیر کی بندوق اٹھائی اور ان فاختاؤں کے پیچھے چلا گیا۔ وہاں جا کر دیکھا آگے جگہ گہری ہے اور میں اس کے اونچے کنارے پر کھڑا ہوں۔ میں نے نیچے دیکھا۔ ملک رحمت میری طرف پیٹھ کر کے آہستہ آہستہ جا رہا تھا۔ فاصلہ کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ نیچے تھا، میں اوپر تھا۔ نیچے والے درختوں کی شاخیں اوپر تک آئی ہوئی تھیں۔ اچانک میرے سینے میں آگ بھڑکی اور مجھے یاد آ گیا کہ اس شخص نے لڑکی کو اپنی زر خرید لونڈی بنا لیا ہے، جس کو میں چاہتا تھا اور جو مجھے پسند کرتی تھی۔ پھر اس شخص نے مجھے بری طرح پٹوایا تھا اور میرے باپ کی بھی بے عزتی کی تھی۔ بس جناب، مجھے تو جیسے کوئی دورہ پڑ گیا تھا۔ میں نے اس کے سر کے پیچھے نشانہ باندھا اور انگلی دبا دی۔ وہ رکا، پھر گر پڑا۔ کیا مقصودہ واقعی تمہیں چاہتی تھی؟ جی ہاں، اس نے جواب دیا، لیکن یہ ملاقاتوں والی محبت نہیں تھی۔ میں اتنا جانتا تھا کہ اس کے دل میں میری یہ چاہت ہے اور میرے دل میں اس کی جو محبت ہے وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ 2 سال پہلے تم مقصودہ کی مرضی سے اس کے گھر گئے تھے، میں نے کہا، اور تمہاری توقع کے خلاف ملک رحمت کا بڑا بیٹا آ گیا۔ نہیں، اس نے جواب دیا، میں خود گیا تھا۔ آپ بتائیں، آپ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ میرا سلوک اچھا ہی ہوگا، میں نے کہا۔ تم مجسٹریٹ کے پاس صحیح اقبالی بیان دے دینا، بچنے کا راستہ میں بتاؤں گا۔ اقبالی بیان تو وہ دے چکا تھا۔ مجسٹریٹ کو بیان دینے پر بھی وہ راضی ہو گیا، لیکن میرے واسطے مکمل شہادت کی فراہمی ضروری تھی۔ میں نے پہلا کام یہ کیا کہ تمام مشتبہ افراد کو چھٹی دے دی۔ تھانے میں مقصودہ اور ملک رحمت کے دونوں بیٹے اور شبیر رہ گئے۔ مقصودہ کا بیان لینا ضروری تھا۔ قتل کا باعث ثابت کرنے کے واسطے مقدمے میں یہ شامل کرنا ضروری تھا کہ اشفاق اور مقصودہ کی آپس میں محبت تھی۔ میں نے مقصودہ کو اندر بلایا اور اشفاق کو باہر لے جا کر حوالات میں بند کر دیا۔ مقصودہ، میں نے کہا، اشفاق نے ملک رحمت کے قتل کا اقبال کر لیا ہے۔ مقصودہ کی آنکھیں ٹھہر گئی اور میرے چہرے پر جمی رہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ اس کو کیا سزا دلوائیں گے؟ اس نے سسکتے ہوئے پوچھا۔ نہیں مقصودہ، میں نے جھوٹ بولا۔ میں اس کو بچانے کی کوشش کروں گا، موقع کا کوئی گواہ نہیں۔ اگر آپ نے اس کو بچا لیا تو میں ساری عمر دعائیں دیتی رہوں گی۔ اس نے کہا، میں بڑی دکھی عورت ہوں جناب۔ اشفاق نے جو کچھ کیا ہے وہ میری خاطر کیا ہے۔ کیا تمہیں معلوم تھا کہ وہ ملک رحمت کو قتل کر دے گا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، مجھے معلوم تھا، اس نے جواب دیا، لیکن اب پچھتا رہی ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، تھانے دار صاحب، آپ نہیں جانتے میں کتنی دکھی ہوں۔ اس شخص نے زور پہ پیسے کے زور پر میرا خامند بن گیا تھا۔ مجھے کس جہنم میں ڈالے رکھا ہے۔ نوکروں کی بھی گھر میں کچھ عزت ہوتی ہے، میری وہ بھی نہیں تھی۔ مجھے قیمتی کپڑے اور زیورات صرف اس وجہ سے پہنائے رکھتا تھا کہ میں اس کو خوبصورت دلہن کی طرح نظر آتی رہوں۔ اس کو میری بد دعاؤں نے کتے کی موت مارا ہے، لیکن ظلم یہ ہوا ہے کہ میرا اپنا جگر سولی پر چڑھ گیا ہے۔ اس پر جذبات کا شدید غلبہ ہو گیا تھا۔ وہ اپنے آپ میں نہیں رہی تھی، روتی تھی اور اس کے منہ میں جو آتا تھا وہ کہتی جا رہی تھی۔ یقین جانے کہ ایک بار تو میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، لیکن میں اس پر صرف زبانی کلامی رحم کر سکتا تھا۔ میں اشفاق کو سزا سے دیدہ دھنستہ نہیں بچا سکتا تھا۔ مقصودہ، وہ جب ذرا سنبھلی تو میں نے اس کو کہا، اشفاق نے ملک رحمت کو اس وجہ سے قتل کیا ہے کہ اس نے اشفاق کو بہت پٹوایا تھا اور اس کے باپ کی بھی بہت بے عزتی کی تھی۔ یہ اشفاق کی غلطی تھی کہ وہ تمہیں اکیلا دیکھ کر تمہارے گھر میں داخل ہو گیا تھا۔
کیا آپ کو اس نے یہ بتایا ہے؟ ہاں، میں نے کہا اس نے یہی بیان دیا ہے کہ وہ زبردستی تمہارے گھر میں داخل ہوا تھا۔ وہ مکمل طور پر جذبات کے قابو میں تھی، اس وجہ سے اس کی زبان بے قابو ہو گئی تھی۔ اگر میں آپ کو راز کی ایک بات بتاؤں تو کیا آپ اشفاق کی کچھ مدد کریں گے؟ اس نے کہا۔ آپ دیکھیں کہ اس میں قربانی کا جذبہ کتنا زیادہ ہے۔ راز کی بات یہ ہے کہ اشفاق کو میں نے خود اپنے گھر بلایا تھا اور خود ہی پکڑوا دیا میں نے، گھر اور اس کی پٹائی کرا دی۔ یہ کیا ڈرامہ تھا؟ مجھے اشفاق اچھا لگتا تھا، اس نے کہا۔ یہ تو مجھے بعد میں پتہ لگا تھا کہ وہ مجھ کو اتنا زیادہ چاہتا ہے۔ میری شادی ملک رحمت کے ساتھ کر دی گئی تو اشفاق کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب مجھے پتہ لگا کہ اس کے دل میں میری کتنی زیادہ محبت ہے۔ اس کے آنسو نکل آئے تھے۔ مقصودہ کی یہ کہانی بہت لمبی ہے، میں اپنے لفظوں میں سنانا بہتر سمجھتا ہوں۔ ملک رحمت اللہ کی بیوی بن کر اس کے جذبات کچلے گئے اور ظلم یہ ہوا کہ ملک رحمت اللہ نے اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ مقصودہ کے دل میں اشفاق کی محبت اور زیادہ گہری ہو گئی۔ وہ جب اپنے ماں باپ کے گھر جاتی تھی تو اشفاق سے ضرور ملتی تھی، لیکن ان کی محبت میں پاکیزگی تھی۔ 1 سال گزر گیا۔ ایک روز مقصودہ اپنے دروازے میں کھڑی تھی، اشفاق ادھر سے گزرا۔ اس نے اشفاق کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ اشفاق اندر چلا گیا۔ مقصودہ نے اس کو بتایا کہ وہ گھر میں اکیلی ہے۔ وہ اشفاق کو خود اندر لے گئی۔ اس نے باہر والے دروازے کو اندر سے بند کر دیا تھا۔ وہ اشفاق کو کمرے میں لے گئی اور پیار محبت کی باتیں ہونے لگیں۔ یہ میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ ملک رحمت اللہ کا بڑا بیٹا کس طرح اندر آ گیا تھا۔ مقصودہ پر ایسا خوف طاری ہوا کہ وہ کچھ سوچنے کے قابل نہ رہی۔ اس کو یہ خیال آیا کہ ملک رحمت اس کو جان سے مار ڈالے گا۔